جان کربلا اپنی آب و تاب کے ساتھ رونق پذیر ہے۔ ہر دل، ہر جان، ہر زبان سید الشہداء امام بالقبہ سوار دوش پیغمبر لخت جگر فاتح خیبر امام العالمین حضرت سیدنا سید حسین پاک علی مقام علیہ السلام کی عقیدتوں سے سرشار ہے۔ یہی ایک ذات پوری کائنات میں ایسی ہے کہ جس کی محبتوں اور انسیت میں بلا تفریق مذہب و ملت، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، سب حضرت امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی عظمتوں کو اپنے دل میں مقیم رکھتے ہیں۔ اور یہ انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ملائے اعلیٰ کے بڑے بڑے فرشتے اہل بیت علیہ السلام کی عقیدتوں سے منور اور مرصع ہیں۔ صرف ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہی نہیں، تمام جنہ کے دلوں میں امام حسین حکومت کر رہے ہیں۔ صرف جنوں انس ہی نہیں، بلکہ کائنات عالم کی وہ کوئی بھی مخلوق ہو، 18,000 عالموں میں ایسا کوئی عالم نہیں ہے جس کی راجدھانی میں حسین نہ ہو، جس کی سلطنت میں حسین کی حکومت نہ ہو، جس کے بازاروں میں حسین کا ٹھکانہ چلتا ہو، جن کے دلوں میں حسین کی محبت نہ ہو، جن کے سروں میں حسین کا سرکار ہو۔ ایسا کوئی سر نہیں ہے جس میں حسین کا سودا نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کائنات عالم میں ہر طرف حسین حسین ہے۔ پوری کائنات میں اگر کسی کی حکومت ہے تو حسین کی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس کے حاصل بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ نہ ان کے حاصلوں کی کوئی کمی ہوتی ہے، نہ ان سے کپٹ رکھنے والے کم ہوتے ہیں، نہ ان کی نفرت میں اپنے سینوں کو جلانے والوں کی کمی ہوتی ہے۔ جس طرح سے امام حسین پوری کائنات کے دلوں پر راج کر رہے ہیں، امام حسین کا سکہ ہر اقلیم پر چل رہا ہے، اسی طریقے سے امام حسین کے دشمن بھی موجود ہیں۔ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے، کیونکہ حق اور باطل جب تک کہ باطل نہیں ہوگا تو حق کو پہچانا نہیں جائے گا۔ جب تک کہ رات نہیں ہوگی قیمتی عظمتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو دن کو پہچاننے کے لیے رات کا ہونا ضروری ہے، باطل حق کو پہچاننے کے لیے باطل کا ہونا ضروری ہے، زندگی کو پہچاننے کے لیے لاش کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے امام حسین کو پہچاننے کے لیے یزیدیوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک امام حسین کی عظمت اور تقدس پر حق نہیں آئے گا، حسینی زندہ دل جیانے بیدار نہیں ہوں گے۔ حسینیت سے سرشار نعرہ حیدری نہیں رہیں گے جب تک حسین کے دشمن نہیں ہوں گے، نعرہ حسینی سے آسمانوں میں شگاف نہیں پڑے گا۔ یہ رب کائنات کا ایک مشیت ازلی کا ایک یہ منصوبہ ہے، طریقہ کار رہا کہ اس نے حق کو پہچاننے کے لیے باطل کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے شیطان کو پیدا کر دیا تاکہ اب آدم کی عظمتوں کا کوئی اندازہ تو لگائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حق کو پہچاننے کے لیے باطل کا ہونا ضروری ہے۔ اور سید الشہداء سرکار امام علی مقام علیہ السلام کی ذات بابرکت
کہ بھی حریف اور مخالف پوری کائنات میں کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور رہیں گے، اس لیے کہ رب کائنات کو ہر دور میں حسینیت کے پرچم کو بلند کرنا ہے۔ یہی نہیں کہ کربلا ہوئی ختم ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ کربلا نہ ختم ہوئی تھی نہ ختم ہوگی، ادیب ہونا بابا کربلا کے پھر کچھ لوگ حسینیت سے ہے مجھے یزید ہی کی طرح۔ کل امام حسین علی مقام علیہ السلام کی ذات سے نفرت تھی، آج امام علی مقام علیہ السلام کی ذات سے جو چیزیں منسوب ہے ان سے نفرت ہے۔ کہیں تعزیہ حسینی پر فتویٰ ہے، کہیں امام حسین علی مقام کو علیہ السلام نہ کہنے پر فتویٰ ہے، کہیں امام حسین علیہ السلام کے لنگر پر فتویٰ، کہیں امام حسین کی سبیل پر لنگا فتویٰ، کہیں امام حسین کے علم پر فتویٰ، کہیں امام حسین کی ذات پر فتویٰ۔ جہاں جہاں حسینیت کے جالے عباس کا علم لے کر حسینیت زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، وہیں پر خارجیت میں یزید کے بھی نعرے لگانا شروع کر دیے۔ دور حاضر میں نیٹ چلانے والے حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت خارجیت کس قدر عروج پر ہے۔ محرم الحرام کا چاند نکلتا نہیں ہے کہ خارجی بوکھلا جاتے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے سے جاہل مفتی فتویٰ لکھنے لگتے ہیں، گونگی زبانیں مسجد کے محراب و منبر کو برباد کرنے لگتے ہیں۔ امام حسین کی ستودہ صفات ذات پر انگشت نمائیاں شروع ہونے لگتی ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، حسینیت کل بھی برسرے پیکار تھی، آج بھی برسرے پیکار ہے۔ نہ حسینیت نے کل کسی سے شکست کھائی تھی، نہ حسینیت آج شکست کھانے والی ہے۔ حسینیت ہر دور ہر زمانے میں زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریم کی جس آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیے کریمہ کو موضوع خطابت بنانے سے پہلے اور اس تمہید کے بعد میں عرض کر دیتا ہوں کہ عزیزم سید نیاز الدین صاحب کی صاحبزادیوں کی یہ فرمائش ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی کچھ سوان حیات واقعات حالات بیان کیے گئے ہیں۔ میں آپ تمامی حضرات سے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میری ایک پوری مکمل تقریر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے تعلق سے یوٹیوب پر موجود ہے، ضمیر علی آئی ڈی کھول کر کے اپنے موضوع پر آنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، اس ذات کا نام ہے کہ کربلا کے میدان سے لے کر مدینے تک اس ذات کو کہیں بھی سانس لینے کی جگہ نہ ملی۔ ہر قدم پر کوڑے برسائے گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گردن میں خاردار توپ پہنا کر، اونٹ کی مہار پکڑا کر اس امام زمانہ کو امیر کارواں بنایا گیا، جس کی ذات امام حسین علی مقام علیہ السلام کی نسل کا وہ درخت ہے کہ جس سے تمام شاخیں پھوٹی۔ آج دنیا میں جو حسینیت قائم ہے وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی وجہ سے۔ آپ نے بھی کرب و بلا میں امام حسین علی مقام علیہ السلام سے جنگ کی اجازت مانگی تھی اور عرض کیا تھا کہ بابا جان، آپ کا لائق بیٹا آپ کے سامنے موجود ہے۔ جس طرح سے قاسم و اکبر نے، جس طرح سے عباس و اسلم نے، جس طرح سے انصار و آوان نے آپ کی ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی ہیں، بابا جان آپ مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ رب کی مشیت یہ تھی کہ جو امام حسین اپنے شہزادوں کی لاشوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، اچانک امام زین العابدین کو جنگ کی اجازت دینے سے منع کر دیتے ہیں، کیونکہ امام حسین علی مقام علیہ السلام جانتے تھے کہ حسین پاک کی نسل چلے گی تو زین العابدین سے چلے گی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی
علی اوسط ہے، آپ کا نام ہے علی اوسط، آپ کے القاب بہت ہیں، زین العابدین، سجاد، زین العابدین آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس قدر کے عبادت گزار تھے کہ آپ کا جیسا عبادت گزار اس دور میں دوسرا نہ تھا۔ سیر و زمانے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن میں آپ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، 1000 رکعت نماز آپ پڑھتے تھے اور جب آپ نماز پڑھتے تو وہ خشوع اور خضوع کا عالم ہوتا ہے کہ ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے انگوٹھے میں سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو قطعی احساس نہ ہوا، کیوں؟ کس کے بیٹے تھے؟ مولائے کائنات علی المرتضی علیہ السلام کے بیٹے تھے، وارث عبادت علی کے امین تھے، حضرت حسین پاک کی عبادت کے وارث تھے، جن کا دادا مولائے کائنات علی المرتضی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو پھر حضرت مولائے کائنات علی المرتضی علیہ السلام کو دنیا و مافیا کی خبر نہ ہوتی، یہاں تک کہ ایک جنگ میں آپ کے ایک تیر لگا، تیر آپ کے کی پنڈلی میں پیوست کر گیا۔ جنگ کے بعد جب آپ کی پنڈلی سے تیر کو کھینچا گیا تو مولائے کائنات علی المرتضی علیہ السلام پر تکلیف کا اتنا اثر ہوا کہ آپ شدت سے تڑپ اٹھے۔ صحابہ نے باہم یہ فیصلہ کیا کہ جب مولائے کائنات علی المرتضی علیہ السلام نماز پڑھنے کھڑے ہوں اس وقت تیر نکال دیا جائے۔ اللہ اکبر، ایسا عابد و زاہد، خشوع و خضوع کا ایسا پیکر عظیم کہ تیر کھینچا جائے تو تکلیف ہو اور نماز پڑھنے جب مولائے کائنات علی المرتضی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاؤں سے بآسانی تیر نکال دیا جاتا ہے، جیسے لوئی سے بال، آٹے کی لوئی سے جیسے بال نکال دیا جاتا ہے، ایسے مولائے کائنات علی المرتضی علیہ السلام کے پاؤں سے تیر نکل جاتا ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوا۔ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے دیکھا تیر الگ پڑا ہے، پوچھا کہ یہ تیر کب اور کس نے نکال دیا؟ عرض کیا گیا کہ حضور جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ہم لوگوں نے تیر نکال دیا۔ قربان جاؤ مولائے کائنات علی المرتضی علیہ السلام کے خشوع اور خضوع پر ایسی نماز قسم خدا کی کسی کے حصے میں آئی جو علی کا حصہ تھا، یہی علی کا حصہ وراثت کے طور پر امام حسین علی مقام کو ملتا ہے، تو پھر امام حسین سجدے کی حالت میں اپنی کیفیت سے ادا کر مولائے کائنات کا سچا وارث ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ انہیں امام حسین علی مقام علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے سانپ نے کاٹ لیا، آپ کو قطعی احساس نہ ہوا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ سانپ کا اتنا سخت اثر تھا کہ اگر وہ کسی دوسرے کو کاٹتا تو شاید وہ اسی وقت مر جاتا، لیکن مولائے کائنات کا پوتا ہے، فاتح خیبر کا وارث ہے۔ جب آپ نے سلام پھیرا اور آپ کی نظر آپ کے پیروں پر پڑتی ہے تو وہاں سے کچھ خون ٹپک رہا تھا، لوگ دوڑ پڑے، عرض کیا کہ حضور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو سانپ نے کاٹ لیا۔ اسی دن سے آپ کو زین العابدین کہا جانے لگا، عبادت کرنے والوں کی زینت کہا جانے لگا، عبادت کرنے والوں کا آقا کہا جانے لگا، عبادت کرنے والوں کا مولا موجا والا کہا جانے لگا۔ آپ کو سید سجاد کہا جاتا ہے۔ سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس قدر طویل سجدہ کرتے تھے کہ آپ کے گھٹنوں میں ڈھٹے پڑ گئے،
اور ڈھٹوں کی کیفیت کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ آپ کے گھٹنوں میں ایسے ڈھٹے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ اونٹ کی گاٹھوں میں ہوتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ اونٹ میں کتنے سخت ڈھٹے ہوتے ہیں. امام زین العابدین کو اس لیے سجاد کہا جاتا ہے. آپ کی ولادت باسعادت ہجری 37 میں ہوئی یا 38 میں. مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام کی آغوش تربیت میں آپ نے 2 سال گزارے. 2 سال تک مولا کائنات علی المرتضیٰ نے امام زین العابدین کی پرورش فرمائی. ہجری 40 میں جب آپ نے جامع شہادت نوش کیا پھر باقاعدہ امام حسین علی مقام کی تربیت خاص میں امام زین العابدین آ گئے. اب وراثت اور نسل انہی پر منحصر تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ نظام الہی بھی یہ بنا کہ کربلا کے میدان میں جہاں سب نے جامع شہادت نوش کر لیا وہیں پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام علی اوسط بیمار کربلا کو رب کائنات نے بیمار کر دیا. امام حسین علی مقام نے آپ کو جنگ کی اجازت نہیں دی. آپ بستر پر خاک کے بستر پر جستجوئے شہادت کرتے رہے لیکن امام حسین نے آپ کو جانے نہیں دیا. شہادت امام حسین علی مقام علیہ السلام کے بعد جو دل سوز واقعات امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں آئے قسم خدا کی وہ واقعات اور وہ حادثات وہ علمیہ اگر کسی پہاڑ پر توڑے نہ دے تو وہ نیزہ نیزہ ہو کر بکر جاتے. مگر سلام امام حسین تیری ذات پر, سلام زین العابدین تیری ذات پر, سلام علی حسین تیری ذات پر کہ اتنے مسائل برداشت کرنے کے بعد بھی آپ کے ماتھے پر شکن نہ آئی. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کے بعد جن مسائل کا سامنا کیا قسم خدا کی ایک ایک واقعہ اس قدر رقت اور گریہ گزاری کے ساتھ ہے کہ پتھر دل سننے تو رو پڑتے ہیں. حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر شریف کربلا کے میدان میں 23 سال کی تھی. آپ کی عمر 23 سال کی تھی کربلا کے میدان میں اور آپ کی شادی حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی فاطمہ سے ہوئی تھی, فاطمہ بنت حسن. آپ سے کی شادی امام حسن کی بیٹی سے ہوئی. اس وجہ سے ہم آپ سب حسنی اور حسینی سید ہوئے. اور حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام مصائب کربلا کے بعد اس قدر کا روتے تھے, اس قدر کا روتے تھے کہ آپ کبھی مسکرائے بھی نہ. کسی نے پوچھا کہ اے زین العابدین آپ کو ہم نے کبھی ہنستے ہوئے نہ دیکھا. آپ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی میں نے کربلا کے جو مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اگر وہ حادثات و علمیہ تم دیکھ لیتے وہ مظالم تمہارے سامنے ہوتے تو تم بھی ہنسانا بھول جاتے. جہاں جہاں پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت بے مثل و بے مثال ہے وہیں پر آپ کی سخاوت بھی بے مثل و بے مثال ہے. اتنے بڑے سخی تھے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کیونکہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے فرزند ارجمند امام حسین کے بیٹے تھے. سیدہ فاطمہ کا دودھ جس کی رگوں میں گردش کر رہا ہو کہ اس کے بیٹے تھے امام زین العابدین. سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے در سے کوئی بھی منگتا خالی نہ جاتا تھا. یہ تو ایک عام بات ہو گئی. ایسے سخی تو بہت سے ہوئے ہیں کہ جن کے در سے کوئی منگتا خالی نہیں جاتا تھا. امام زین العابدین کی سخاوت کا عالم یہ تھا. حضرت زید اسامہ بن زید کے صاحبزادے بیمار تھے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام کا یہ شہزادہ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. آپ پہنچے تو وہ رونے لگے, زاروں قطار روئے. امام زین العابدین نے پوچھا کہ آپ اس قدر رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے عرض
کیا کہ اے امام عالمین، میرے تمام معاملات تو اللہ سے صاف ہیں، مگر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 15,000 درہم ایک شخص کا میرے اوپر قرضہ ہے، اگر میں انتقال کر گیا تو میری اولاد کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ خرچ نہ کرے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تم فکر کیوں کرتے ہو، تمہارے 15,000 کا درہم کا قرضہ آج سے میرے اوپر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس خانوادے کی کلیف حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، جس کے خانوادے میں سخاوت، عبادت، ریاضت، تزکیہ نفس، تقوی، طہارت، یہ سب بطور وراثت ملا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی شادی جب آپ کی امام حسن کے شہزادی حضرت فاطمہ بنت حسن سے ہوئی تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے 8 بیٹے دنیا میں تشریف لائے۔ کتنے؟ 8۔ بر روایت دیگر 11 بیٹے یا 6 بیٹے، اس میں اختلاف ہے مورخین کا۔ زیادہ تر تاریخ ملتی ہے وہ 8 بیٹوں کی ملتی ہے۔ ان 8 بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سب سے بڑے بیٹے ہیں، انہی کی نسل سے ہم آپ سب ہیں۔ امام محمد باقر حضرت سیدنا زید، حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدنا عبید اللہ، حضرت سیدنا حسین، حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا حسین ثانی، یہ آپ کے 8 بیٹے تھے۔ 3 بیٹیاں تھیں، سکینہ، خدیجہ، مالکیہ، یہ 3 بیٹی تھیں۔ 11 بھی بچے تھے آپ کے۔ ہجری 97 میں آپ کی شہادت ہوئی۔ ہجری 97، اس میں جو تاریخ ہے اس میں روایت میں اختلاف ہے۔ بعض نے تحریر کیا ہے کہ آپ 18 محرم الحرام کو دنیا سے تشریف لے گئے، بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی تاریخ شہادت وفات 25 محرم الحرام ہے، ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ 14 ربیع الاول ہجری 94 یا 93 ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک صاحبزادے تھے زید، میں نے ابھی ان کا نام لیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی تاریخ میں حضرت امام زید کا جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، تمام ان لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر تبرہ بھیجتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سخت و سست کہتے ہیں۔ اس کی بات کرنے جا رہا ہوں اہل بیت کی۔ خاص طور سے دھیان یہ رکھنے کا مقام ہے کہ ان کی شہادت ہوئی کیوں۔ آج ہم نہ پڑھے نہ لکھے، نہ ان کی عظمتوں سے واقف، نہ ہم ان کو جانتے ہیں۔ چند کتابیاں پڑھ لے کر، گمراہ میسے پڑھ لے کر اتنی بڑی عظمتوں پر ہم کیچڑ اچھالتے ہیں۔ کاش اپنے دادا زین العابدین کی تاریخ پڑھی ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام زین العابدین کی تاریخ کے ساتھ میں حضرت سیدنا امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش کر دینا چاہتا ہوں وہ ایک عبرت اور نصیحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حشام کے ظلم سے آپ اتنا تنگ آ گئے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کے دوسرے بیٹے، کہ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا اور آپ کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں 40,000 لوگ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم 40,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ شیخین یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو گالیاں سناؤ۔ اب دیکھیے
حضرت زید سے 40,000 لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کر رہے ہیں. یا ایک مرید مل جائے تو بہت خوش ہے. 40,000 لوگوں کی بیعت کو آپ نے ٹھکرا دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی شیخ زید کی شان میں کوئی توہین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ میرے دادا کے دوست تھے. انہیں مائیت رسول حاصل تھی. یہ رسول اللہ کی دنیا اور آخرت کے دوست ہیں. ہم ان کی شان میں کوئی توہین نہیں کر سکتے. 40,000 لوگوں نے کہا تو پھر ہم آپ سے کٹ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم رافضی کہلا جاؤ. میں سے مطلب نہیں، اس سے پہلے رافضی کا جملہ نہیں تھا، نہ رافضی کا کوئی فرقہ تھا، نہ رافضی کوئی تھے. حضرت زید نے فرمایا کہ تم رافضی کہلائے جاؤ تو مجھے اس سے مطلب نہیں. حضرت زید رضی اللہ عنہ سے الگ ہو گئے اور آپ کے ساتھ میں ایک عقیدت مندوں کی چھوٹی سی ٹولی آپ کے ساتھ 40,000 لوگوں نے یلغار کر دی. کربلا کی تاریخ دہرائی جانے لگی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کی انتہا ہونے لگی، یہاں تک کہ عمر بن ثقفی غالباً نام ہے، کئی دن پہلے کی روایت پڑھی ہوئی ہے، نے آپ پر ایسا حملہ کیا، ایسا تیر مارا کہ حضرت زید کی پیشانی کو پھاڑتا ہوا تیر باہر ہو جاتا ہے. حضرت زید کی پیشانی سے اتنا خون نکلنے لگتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. آپ کی شہادت کے بعد شام میں آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کر کے عبد الملک بن مروان کے پاس بھیج دیا تاکہ انعام حاصل کیا جائے. اور حضرت زید کی لاش کو ایک پیر میں لٹکا دیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ 4 سال تک بغیر سر کے آپ کی لاش پیر میں ٹنگی رہی. اور ظلم کا دوسرا ریڈکشن سماعت کر لے، اگر برداشت ہو جائے تو کہ آپ کی لاش کو تنہا لٹکایا نہیں گیا بلکہ جسم اقدس سے کپڑے بھی اتار لیے گئے. اللہ رب العالمین کی مرضی دیکھو کہ رب کائنات نے کس پیارے محبوب کی حفاظت کے لیے غار ثور کے دروازے پر مکڑیوں کو بیچ کر چالاک بنا دیا تھا. رب کائنات نے انہی مکڑیوں کو حکم دے کر حضرت زید کے صدر پر جواب بنا دیا. حضرت زید کے صدر پر مکڑیوں نے جالا بن دیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش 4 سال تک پیڑ سے لٹکی رہی. ہاں مجھے یاد آ گیا کہ جب حضرت زید شہید ہو گئے تو ان کے ساتھیوں نے خوف سے انہیں ندی میں دفن کر دیا. کیا کہ کئی دن پہلے پڑھا ہوا ہے، ان کے ساتھیوں نے ان کو ندی میں دفن کر دیا. ندی میں پانی کی وجہ سے آپ کی لاش اوپر آ گئی یا شام نے قبر کھدوا کر آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا تھا. پھر وہ لاش سر عبد الملک بن مروان کے پاس بھیجا گیا. 4 سال تک آپ کی لاش پیڑ میں ٹنگی رہی. یہ کون تھے؟ امام حسین کے پوتے تھے. ان کی لاش پیڑ میں ٹنگی ہے 4 سال تک. 4 سال کے بعد جب شام کا بھتیجا لعین اس منصب پر آیا، اس کرسی پر آیا، تو اس نے بیٹھتے بیٹھتے جو سب سے پہلا حکم جاری کیا، اس نے یہ حکم دیا کہ زید کی لاش کو اٹھا کر آگ میں جلا دیا جائے. 4 سال کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو پیڑ سے اتار کر جلا دیا گیا. 4 سال بعد ان کی شہادت ہوئی. کیوں؟ لوگ ان کے دشمن کیوں ہوئے؟ صرف اس لیے کہ صدیق و عمر کو گالی نہیں دیں گے. یہ میرے نانا کے دوست ہیں، دنیا اور آخرت کے وزیر ہیں. اتنی بڑی
اپنی جان اہل بیت کی جس کے ناموس کی حفاظت کی لی گئی. عزیزان ملت اسلامیہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اس بیٹے کی شہادت سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام واقع کربلا کے بعد جب کبھی پانی مانگتے تھے اور آپ کو پانی دیا جاتا تو آپ بہت دیر تک پیالہ ہاتھوں میں پکڑ کر روتے رہتے. اتنا روتے کہ آپ پانی نہیں پیتے. آپ کو کبھی سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے, کبھی حضرت چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو یاد آتے ہیں, کبھی قاسم کی پامال لاش یاد آتی ہے, کبھی علی اکبر کا دھوؤں سے روتا جانا یاد آتا ہے, کبھی امام حسین علی مقام کی گردن پر چلتی ہوئی چھریاں یاد آتی ہے. حضرت امام زین العابدین پانی کو رکھ دیتے ہیں, پھر آپ پانی نہ پیتے تھے. 1000 رکعت نماز جو روز پڑھے اس کی عبادتوں کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے کا یہ کردار عمل سخاوت تھی کہ آپ لوگ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے. ایک دن قیدیوں کے ساتھ ابن زیاد دیا گیا. امام زین العابدین علیہ السلام نے جہاں سب کو کھانا پانی دیا وہیں ابن زیاد کو بھی دیا. ابن زیاد نے بغور دیکھ کر کہا کہ زین العابدین کیا ہمیں پہچانے نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم پہچانے ہیں, تم ابن زیاد ہو. کہا کہ تم نے پھر بھی ہمیں کھانا پانی دے دیا. آپ نے فرمایا کہ کربلا کے میدان میں تمہارا مہمان تھا, وہ تمہارا کردار تھا, یا تم ہمارے مہمان ہو. ہمارا کردار ہے, وہاں تمہارے ہم مہمان تھا, وہ تمہارا کردار تھا, یہاں تم ہمارے مہمان ہو, یہ ہمارا کردار ہے. ایسی ذات قسم خدا کی, امام زین العابدین علیہ السلام کی, کیا ان کی اس شخصیت کو بیان کر سکتا ہے؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ رب کائنات نے نسل حسینی چلانے کی وجہ سے کربلا کے میدان میں انہیں باقی رکھا تاکہ کائنات میں سیادت کا بانی ثانی اگر کوئی ہو جائے تو حضرت زین العابدین کے ساتھ ہے. اس کے بعد یوٹیوب پر آپ سن سکتے ہیں. میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, 10واں پارہ ہے, 10ویں پارے کا تیسرا پاؤ ہے. تیسرے پاؤ میں 13واں رکوع ہے. 13ویں رکوع میں سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ کی 91ویں آیت ہے. سورہ توبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس کی ایک آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ مکہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں 16 رکوع, 129 آیتیں, 4078 کلمے, 10,488 حروف ہیں. قرآن کریم کا یہ 9واں سورہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 13واں سورہ ہے. اس سورت کے 10 نام ہیں. 2 ناموں سے یہ سورت پہچانی جاتی ہے, سورہ توبہ اور سورہ برات. اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قل لن یصیبنا اللہ, اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہماری قسمت میں نہیں ہے الا ما کتب اللہ. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہماری قسمت میں وہ ہے جو اللہ نے لکھ دیا. ہوا مولانا, اور وہ ہمارا مولا ہے. وَلَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور مومنین کا اللہ پر بھروسہ ہے. یہ آیت کریمہ بظاہر تو سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کے تعلق سے نازل نہیں ہوئی, لیکن اس آیت کریمہ کے پس منظر سے اگر دیکھا جائے تو اگر کسی کی ذات بالکل ثابت اترتی ہے تو حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کی ذات ہے. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہماری قسمت میں جو اللہ نے لکھا وہ ہوگا. یہ تو تقریباً سب کے ساتھ ہے جو قسمت میں لکھا وہ ہوگا, لیکن آثار کے بعد, مظالم کے بعد, ستم کے بعد, شہادتوں کے بعد, پیار کے تڑپنے کے بعد, بھوک سے بے گھر ہونے کے بعد, سنجیدوں میں جھگڑے جانے کے بعد,
خیموں کو جلا دیے جانے کے بعد، خیموں کو لوٹ لینے کے بعد، اسیران حرم کو کوڑے مارنے کے بعد، سکینہ کے تماچے مارنے کے بعد، سکینہ کے کانوں سے دور کھینچ کر خون مار دینے کے بعد، ہوگا مولانا اتنے مظالم کے بعد بھی اگر کسی پر صبر اور رضا، کسی کی ذات پر استعانت موقوف ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ہوگا مولانا وہ ہمارا مولا ہے۔ اور امام حسین علی مقام علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں کی کمی نہیں تھی۔ امام حسین علی مقام اگر آواز دیتے تو پورا مدینہ آپ کے ساتھ چلا جاتا، لیکن مومنین کا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اس آیت کریمہ کے عملی تفسیر اگر کسی کی ذات میں موجود ہے تو امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی ذات ہے۔ نہ آپ نے کسی کو نصرت کے لیے آواز دی، آپ نے کسی سے نہیں کہا کہ ہمارا پانی بند ہو گیا ہے تم پانی لا دو، کسی سے نہیں کہا کہ ہمارے بیٹوں پر تلواریں چل رہی تم انہیں بچا لو، کسی سے بھی مدد نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہوا مولانا وللہ فلیتوکل المؤمنون۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی ذات سے اس قدر مضبوط جڑے رہے کہ نہ کبھی کسی سے پانی مانگا، نہ استعانت طلب کی، نہ یہ یہاں تک کہا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جو تقدیر الہی میں لکھا تھا وہ امام حسین جانتے تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ حضرت امام حسین کچھ جانتے نہ ہو، اچانک پھنس گئے ہو جا کے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ اتفاقی حادثہ تھا، لیکن اس کی تیاریاں پہلے سے تھیں۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شہادت سے 600 سال پہلے ایک گرجا کے دیوار پر لکھا تھا ترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدی یوم الحساب ہی۔ 600 سال پہلے امام حسین کی شہادت کے بارے میں لکھا تھا۔ اور امام حسین علی مقام علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، ان ام الفضل بنت الحارث قالت دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ جس دن حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آپ کو گود میں لے کر گئے تو رقان من الدموع، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ خوشی کا وقت ہے، بچے کی ولادت کا وقت ہے، یہ خوشی کا موقع ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ فقال اتانی جبرائیل فاننی اخبرنی ان امتی تطلبنی ھذا واتاہ بتربتی من تربتی ہمارا۔ آپ فرماتے ہیں ام فضل ابھی جبریل آئے ہیں، مجھے خبر دی کہ میرے بیٹے حسین کو میری امت قتل کر دے گی اور مجھے کربلا کی یہ سرخ مٹی ہے۔ ولادت کے وقت اس کی شہادت کا چرچا ہو جائے، کیا وہ اپنی شہادت کے بارے میں جانتا نہیں تھا؟ سب جانتے تھے، لیکن امام حسین گئے کیوں؟ سوال ہے۔ جب آپ جانتے تھے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کہاں شہید کیا جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بیٹے حسین کو ایسی زمین پر شہید کیا جائے گا یقال لہا کربلا، جسے کربلا کہا جائے گا۔ ایک حدیث میں ارض کف، اس کو کف کی زمین کہا جائے گا۔ زمین بھی امام حسین کو معلوم تھی، جگہ بھی حسین جانتے تھے، مٹی بھی دیکھ چکے تھے۔ امام حسین پھر گئے کیوں؟ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں، جب حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام نے مدینے سے جانے کا قصد کیا، اہل مدینہ آپ کی خدمت میں آئے، رو رو کے عرض کیا کہ حضور آپ ہم کو تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ یہاں موجود رہتے ہیں تو بے کسوں کو طاقت ملتی ہے، آپ کی موجودگی میں گرتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں،
کچھ دانشور لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ اہل کوفہ کی بے وفائی سے اچھی طریقے سے واقف ہیں، آپ مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ چکے ہیں، آپ اپنے بھائی امام حسن کی زندگی کو دیکھ چکے ہیں، آپ ان بے وفاؤں سے اچھی طریقے سے واقف ہیں، اس کے باوجود آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا مقصد ہے۔ امام حسین نے نانا جان کے روضے انور کو آخری سلام کہا اور مدینے سے مکہ میں آ گئے۔ مکہ سے اس وقت جبکہ پوری دنیا طواف کعبہ کرنے کے لیے مکہ آ چکی تھی، آ رہی تھی، اس وقت آپ نے مکہ کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے امام آپ کہاں جائیں گے؟ لوگ یہاں طواف کرنے آ رہے ہیں، آپ طواف چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا مقصد ہے، مقصد حسین کا حکومت نہیں ہے، حسین کا مقصد ریاست نہیں ہے، حسین کا مقصد سلطنت نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں میرا مقصد ہے۔ کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تم اب کی طواف کرنے آئے، آئندہ تمہیں کعبہ نہیں ملے گا، طواف کس کا کرو گے؟ اگر یزید کی بربریت اسی طرح رائج رہی تو کعبہ نہیں ہوگا تو طواف کس کا کرو گے؟ اسلام نہیں ہوگا تو مانو گے کسے؟ قرآن کی بےحرمتی کی جائے گی۔ اس لیے حسین کعبے کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، میرا کو بچانے کے لیے، عرفات کو بچانے کے لیے، مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، زمزم کو بچانے کے لیے کعبہ چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے۔ یہ امام حسین کا مقصد تھا۔ آپ نے جب مکہ سے کوچ کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن باقدی اور تمام اجلہ صحابہ، کبار صحابہ آپ کی خدمت میں آئے رضی اللہ عنہ اور عرض کیا کہ حضور آپ مدینے کو چھوڑ، مکہ کو چھوڑ کر نہ جائیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم مکہ میں آپ کو اس قدر آسائش و آرام کے ساتھ رکھیں گے جس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جانو جو میرا ایک مقصد ہے۔ جب آپ نے مکہ سے اپنے قافلے کو نکالا، یزیدی بھی نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین کوفہ تک پہنچے، تاریخ میں لکھا ہے یزیدی بھی نہیں چاہتے تھے کہ حسین پاک مکہ تک جائیں۔ اس نے جو مکہ میں گورنر تھا یزیدی فوج کا، عمر سعد بن العاص، اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ مکہ سے امام حسین کو نکلنے نہ دیا جائے۔ کربلا کی پہلی جنگ کہاں شروع ہوئی؟ کربلا کی پہلی جنگ شاید کے ذہنوں میں یہ ہوگی کہ کربلا میں شروع ہوئی، لیکن نہیں، کربلا سے پہلے بھی ایک جنگ شروع ہوئی۔ جب امام حسین علی مقام علیہ السلام نے مکہ سے کوچ کر لیا، کچھ دوری پر آپ نکل گئے، کئی کلومیٹر دوری پر، تو اس گورنر مکہ کی فوج نے آپ کو گھیر لیا اور امام حسین کو آگے جانے نہیں دے رہی تھی۔ اس وقت سب سے پہلے مقابلہ ہوا، وہاں پر پہلی جنگ ہوئی، امام حسین کے ساتھی غالب آ گئے، اس مکہ کے گورنر کی فوج کو مار دیا۔ ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ امام حسین فتح پا کر کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ کوفہ آنے والے ایک ایک راستے پر ناکہ بندی کر دی جائے تاکہ حسین پاک کوفہ نہ آ پائے۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام کو روکنے کے لیے ایک ایک راستے پر ناکہ بندی کر دی گئی۔ اب حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں، راستے جو تھے وہ مسدود تھے، سفر ناکہ بندی تھی، جائیں کدھر؟ آپ کی آنکھ لگتی ہے، اپنی ایک ٹیک لگائی اونٹ کے کجاوے سے، آنکھ لگتی ہے، آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ سید عالم و عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہے، فرماتے ہیں کہ حسین سارے راستوں پر تو ناکہ بندی ہے مگر یہ راستہ خالی ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس سے چلے جاؤ۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے نقشے کو بغور دیکھا اور رختے سفر شروع کر دیا۔ راستہ میں حج سے آنے والا شاعر فرزدق
جو اہل بیت کا بہت ہی بڑا پرستار تھا، اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرزدق نے کہا کہ حضور آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ سے آ رہے ہیں، وہاں آپ کے خلاف بڑی بڑی مہم چل رہی ہے، اور آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم کوہے ایک پہاڑ کے دامن میں رہتے ہیں، آپ وہاں چلیں، ہم آپ کو امان میں رکھیں گے۔ امام حسین علی مقام نے فرمایا کہ ہمارا مقصد ہے۔ مقام سالویہ پر آپ پہنچتے ہیں، ایک قافلہ آتا ہے، اس قافلے کے ساتھ دو ننھے ننھے بچے اون و محمد، اور ان کے ہاتھ میں ایک خط حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا، جو حضرت سیدہ زینب کے شوہر امام حسین کے بہنوئی تھے۔ سیدہ زینب کے شوہر کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن جعفر طیار، مولا علی کے بھائی تھے۔ ایک خط بچے لے کر مامو جان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مامو جان، امام علی مقام علیہ السلام، یہ خط بابا جان نے بھیجا، اس کو آپ پڑھ لیں۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے عزیز، میرے آقا، آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی سے بہرحال واقف ہیں، آپ جہاں تک پہنچے ہوں آپ وہاں سے واپس آ جائیں۔ حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام نے خط کو پڑھا، ان کی نظر میں ایک مقصد تھا، آپ سفر جاری کیا۔ مدینے میں آپ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو روکا تھا۔ یہ وہ ذات ہے جس کی ولادت سے پہلے رسول اللہ نے بشارت دی تھی مولا علی کو، چونکہ قاتلان حسین سے بدلہ لینے والا کوئی تھا تو محمد بن حنفیہ۔ اگرچہ کربلا ساتھ نہیں گئے تھے، لیکن بعد کربلا ایک ایک یزیدی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، یہاں تک کہ اگر وہ چیزی اور چوہے کے دل میں ملے تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت سے پہلے مبارکباد دی تھی مولا علی کو۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے بھی روکا کہ بھائی جان آپ نہ جائیں، اور اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ کچھ سیاسی نقطہ نظر سے آپ سمجھ لیجئے، آپ اس طرح سے جائیے۔ اس وقت امام حسین علی مقام نے فرمایا کہ ہمارا مقصد ہے آپ آگے بڑھے۔ تمام لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی، جو ملتا رہا وہ روکتا رہا، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں امام حسین جب پہنچے ہیں تو روکنے والوں کی تعداد بھی بڑھ چکی تھی، اور امام حسین علی مقام علیہ السلام کا گھوڑا بھی اب آگے نہیں بڑھتا تھا۔ آپ نے بہت کوشش کی آگے بڑھ جائے، وہ نہیں بڑھا۔ پھر امام حسین علی مقام علیہ السلام نے وہاں قیام کیا اور پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے۔ بتایا گیا کہ اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا یقال لہا کربلا، اس زمین کو کربلا کہا جائے گا۔ امام حسین سمجھ گئے کہ یہ وہ جگہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا بھی نہیں تھا کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام یہ جانتے نہ ہوں، جانتے بھی تھے، زمین بھی جانتے تھے، اس کی مٹی کو بھی دیکھا تھا، مقام بھی جانتے تھے، آپ اپنی شہادت سے بھی باخبر تھے۔ اور بتاؤں، امام حسین علی مقام علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ انہیں شہید کون کرے گا۔ امام حسین یہ جانتے تھے کہ انہیں شہید کون کرے گا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ جب حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کے سینے پر شبر لعین تلوار لے کر سوار ہوا، امام حسین نے فرمایا کہ اے شبر، پہلے اپنے سر سے امامہ اتار۔ شبر نے کہا کہ امامہ کیوں اتاروں؟ اس میں کیا مقصد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے سر سے پہلے امامہ اتارو۔ شبر نے امام حسین علی مقام کی شہادت سے پہلے اپنے سر سے امامہ اتارا۔ جیسے ہی شبر نے امامہ اتارا، امام حسین نے فرمایا صدقنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ شبر نے پوچھا کہ حسین کیا سچ فرمایا؟ امامہ اتار کے ہم نے کیا نظر آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے نانا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ حسین، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو تمہیں قتل کرے گا وہ مبعوث ہوگا، اس کے سفید طرف ہوں گے۔
رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو تمہیں شہید ملے گا اس کے سفید داغ ہوں گے. سامنے تو نظر نہیں آیا، میں سمجھ گیا کہ میرے نانا تو جھوٹ بول نہیں سکتے، اس لیے میں نے تمہارا امامہ اتروا کر دنیا کے سامنے اپنے نانا کی صداقت کا اعلان کر دیا. تو امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ انہیں شہید کون کرے گا، پھر بھی آپ کربلا گئے. کیوں؟ مقصد تھا. ایسا بھی نہیں تھا کہ امام حسین یہ نہ جانتے ہوں کہ شہادت امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کے بعد ان شہیدان اسیران حرم کا حشر کیا ہوگا. امام حسین یہ بھی جانتے تھے. تاریخ کے دو واقعے بیان کر دوں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ شہادت حسین کے بعد اسیران حرم کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. جس طرح سے رسول اللہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کے لبائے مبارک کو چومتے تھے. کیوں؟ کیونکہ شہادت حسین کے بعد یزید نے انہی لبوں پر چھڑی ماری تھی، اس لیے رسول اللہ چومتے تھے. اسی طرح سے امام حسین اپنی بیٹی سکینہ کے کانوں کو چومتے تھے. وہ جانتے تھے کہ شہادت حسین کے بعد یزیدی سکینہ کے کانوں سے ٹوٹ اس کے خون. امام حسین یہ بھی جانتے تھے، اس لیے آپ اپنی بیٹی سکینہ کے کانوں کو چوم لیا کرتے تھے. امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ شہادت حسین کے بعد کیا ہوگا. تاریخ کا ایک دوسرا واقعہ پیش کر دوں. حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کے گھر میں ایک کنیز تھی جن کا نام تھا شیریں. یہ حضرت شہر بانو کی کنیز تھی. ضعیف العمری نے جب انہیں گھیر لیا، کمزور اور بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچی. ایک دن حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام نے شیریں کو بلایا. حضرت شیریں سے فرمایا کہ شیریں، آج میں چاہتا ہوں کہ تمہیں آزاد کر دوں. شیریں نے عرض کیا کہ حضور، اس آزادی سے آپ کی غلامی بہتر ہے. میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ کی آزادی سے میں آزاد ہو کے دنیا کی نظر میں غلام بن جاؤں. سرکار امام پاک علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں. شیریں نے عرض کیا کہ حضور، جب آپ کا یہ حکم ہے تو پھر آپ ایک وعدہ کیجئے. فرمایا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ یہ وعدہ کیجئے کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں گے. فرمایا کہ آئیں گے. کہا ایسے نہیں حضور، آپ یہ وعدہ کریں کہ اہل خانہ کے ساتھ آپ ہمارے مہمان بنیں گے. آپ نے فرمایا کہ شیریں، میں اہل خانہ کے ساتھ تمہارے گھر آؤں گا تو مگر تم پہچان نہیں پاؤ. میں تو آؤں گا مگر شیریں تم مجھے پہچان نہیں پاؤ گی. شیریں نے کہا کہ حضور، جس نے آپ کا نمک کھایا ہو، جس نے سید عالیوں کی جوتیاں سیدھی کی ہو، جو سیدوں کے ٹکڑوں پر پڑتا رہا ہو، پلتی رہی ہے، حضور آپ کو یہ کیسے توقع ہوگی کہ ہم آپ کو نہیں پہچانیں گے. آپ نے فرمایا کہ ہاں شیریں، تم مجھے نہیں پہچان پاؤ گی. تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے، حضرت سیدہ کلثوم نے، حضرت شہربانو نے، حضرت ام رباب نے، ام لیلہ نے، گھر کی تمام خواتین حرم نے تحفے کے طور پر سب کو ایک ایک چادر دی. تحفے میں کیا دی؟ چادر. امام حسین نے بہت ساری رقم دی، تحفہ دیا. شیریں امام حسین علی مقام علیہ السلام کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد کوفہ کے قریب ایک گاؤں میں پہنچ گئی اور وہاں ایک بہت بڑا مکان بنا. اس سے بڑا کوئی مکان نہیں تھا. رہنے والی تو ایک تھی، ایک کمرہ بھی کافی ہوتا، لیکن انہوں نے امام حسین سے وعدہ کرا لیا تھا کہ میرے آقا زادے آئیں گے، ایسا نہ ہو کہ ان کے آنے پر ہمارے گھر میں انہیں کوئی تکلیفیں ملے. اس لیے شیریں نے ایک بہت بڑا مکان بنا لیا تھا اور ہر دن صبح اٹھ کے شیریں اپنے مکان کو سجانے لگتی تھی. لوگ پوچھتے تھے کہ شیریں یہ کیا ہے؟ میں جب دیکھتی ہوں کہ تم اپنے گھروں کو روز پھولوں سے، پتیوں سے سجایا کرتی ہو، آخر مقصد کیا ہے؟ شیریں نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک دن ہمارے آقا امام حسین علی مقام اپنے پریوار کے ساتھ آئیں گے، اس
سے کی طرف آنے والا ہے تو شیریں نے ایک پیغام بھیجا کہ امام حسین علی مقام جب آپ یہاں تشریف لائیں تو شیریں کے گھر پر ضرور تشریف لائیں. خط بھیجا. شیریں نے خط بھیجا. اس کے بعد سے گھر کو اور دلہن کی طرح سجانے لگی کیونکہ اب امام حسین علی مقام کی آمد بالکل توقع تھی. متوقع آمد کی وجہ سے اور گھر کو سجایا. ایک دن اچانک شہادت حسین کے بعد 11 محرم الحرام کو جب حرم کی شہزادیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی, انہیں بے مقرر چادر کر دیا گیا. جب عابدین بیمار کے پاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی, جب انہیں رسی کی اونٹ کی رسی پکڑا کر مہار کھلوائی جا رہی تھی, جب سکینہ کے تماچے مارے جا چکے تھے, جب لٹے ہوئے قافلے کو کربلا سے کوفہ لے جایا جا رہا تھا, تو رات ہو جاتی ہے. اسی گاؤں میں قافلہ پہنچ جاتا ہے. گاؤں کے لوگوں سے ابن زیاد نے پوچھا کہ یہاں اس گاؤں میں سب سے بڑا مکان کس کا ہے؟ پوچھا کیوں؟ کہا کہ یزید کے ہم فوجی ہیں اور معاذ اللہ یہ باغیوں کو ہم سے ہماری جنگ ہوئی, ہم نے انہیں قتل کیا, ان کے سروں کو رکھنا ہے اور ہم لوگوں کو سونا ہے. اتنا بڑا تو گھر کسی کا نہ تھا شیریں کے وجود سے. سب نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک شیریں نام کی کنیز رہتی ہیں, ان کا مکان بہت بڑا ہے. ابن زیاد نے کہا کہ ان کا مکان کھلوا اور رات کی تاریکی میں دروازے پر دستک ہوتی ہے. آپ نے پہلی بار دستک سنی تھی جن رسول اللہ کے شہزادوں کی آمد کا منتظر تھا, سمجھی کہ رسول اللہ کے شہزادے آ گئے. دروازے کو کھولا, گاؤں کے 2-3 لوگ کھڑے تھے. آپ نے پوچھا تم لوگ اتنی رات میں؟ کہا کہ ہاں یزید کے فوجی آئے ہوئے ہیں اور آج آپ کے گھر میں وہ ٹھہرنا چاہتے ہیں. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے کچھ باغیوں کو قتل کیا ہے, ان کے سروں کو رکھیں گے, ان کے قیدیوں کو یہاں پناہ دیں گے. سیدہ کے ٹکڑوں پر پلی تھی, حسینی کردار میں پرورش پائی تھی, اہل بیت کا شعار آنکھوں سے دیکھا تھا, مہمان نوازی کا درد اس نے اس گھر میں دیکھا تھا جہاں ظالموں کو بھی پانی پلایا جاتا ہے. شیریں کو نہیں معلوم تھا ماجرا کیا ہے. دروازہ کھول دیا اور تمام گھر کے کمرے کھول دیے. ابن زیاد کی فوج گھر کے اندر داخل ہوئی, سب نے کمروں میں بچھونے بچھائے. ارے یار یہ چائے وائے بنتے تو کیا کریں تم لوگ, بیٹھ جائے کیا تو بیٹھ جاؤ. کتنی سردی پڑ رہی جو ان پہ کھائیں گے, اتنی گرمی کم ہے. حسین کی محبت کی حرارت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حرارت نہیں ہے. شیریں نے دروازے کھول دیے. ابن زیاد کے فوجی اندر داخل ہوتے ہیں, کمروں میں ایک ایک پہنچ گئے. امام حسین علی مقام علیہ السلام دیگر شہدائے اسلام کے سروں کو ایک دیوار کی ٹیک سے کھڑا کر دیا. شیریں نے جب دیکھا تو چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی کنیز تھی, انہوں نے جلدی جلدی کھانا پکانا شروع کر دیا کیونکہ ان کے گھر سے کوئی مہمان بھوکا نہیں کرتا تھا, انہی کے گھر کی کنیز تھی. کھانا پکایا, یزیدیوں نے ٹھوس ٹھوس کے کھایا. حضرت شیریں نے کہا کہ باہر جو قیدی ہیں انہیں اندر لا, انہیں بھی کھانا کھلایا جائے. ابن زیاد نے کہا کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے نہ وہ اندر آئیں گے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دروازے کوئی مہمان آئے, وہ باہر بیٹھا رہے. آپ گئیں اور 14 نفوس قدسیہ کو اندر بلایا. کربلا کے بعد 14 لوگ بچے تھے, 14 کو بلایا, اندر کمرے میں بٹھایا اور جب دیکھا کہ جو خواتین ہیں ان کے سروں پر چادر نہیں ہے تو وہ چادر جو سیدہ کلثوم نے دی تھی, وہ چادر جو سیدہ زینب نے دی تھی, وہ چادر جو ام رباب نے دی تھی, وہ چادر جو شہر والوں نے دی تھی, وہ چادر جو ام لیلا نے دی تھی, وہ چادر لے کر شیریں آ جاتی ہیں اور وہی چادر ان کے سروں پر اڑا دیتی ہے. اس کے بعد کھانا لا کر لگاتی ہیں تو آپ سیدہ زینب پوچھتی ہیں کہ بہن تم کون ہو, اس قدر آپ نے ہماری حالت پر ترس کھایا, آپ کون ہو؟
حضرت شیری نے کہا کہ آپ کھانا کھائیں. ہمیں آپ کے بارے میں جو معلوم ہوا ہے بہت ہی دکھ کی بات ہے، بہرحال کوئی بھی ہو تو کرنا چاہیے، آپ کھانا کھائیں. حضرت سیدہ زینب نے اشارہ کیا کہ ہمارے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں. جب شیری نے دیکھا تو حضرت زینب کے ہاتھ کھولے، حضرت ام رباب کے کھولے، ام کلثوم کے کھولے، تمام خواتین اسلام کے ہاتھ کھولے اور کہا کہ آپ لوگ کھانا کھائیں. کھانے کے نام سن کے حضرت زینب کی زبان سے یا حسین ہائے حسین نہیں ہوتا ہے. شیری کہہ گئی اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم ہمارے آقا کا نام لے رہی ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت زینب فرماتی ہے کہ یہ تمہارے آقا تو ہمارے بھائی ہے. کیا شیری تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے بھائی حسین نے کہا تھا کہ اے شیری ہم تو تمہارے گھر میں ہوں گے تو ہم تو تمہارے گھر میں آئیں گے ہمیں تو نہ پہچان پاؤں گے. اے شیری یہ تو جیسے پہ سر ہے، یہ حسین کا سر ہے. یہ جو تم سے مخاطب حسین کی بات زینب ہے، یہ ام رباب ہے، ام کلثوم ہے، ام لیلا ہے، اور وہ جو زنجیروں میں نکلا ہوا ہے حسین کے حسین نثالی صحیح ہے. اتنا سننا تھا کہ حضرت شیری بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہیں. پھر کبھی شیری کو ہوش نہ آیا. اسی صدمے میں کہے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اے شیری ہم تو تمہارے گھر آئیں گے مگر تم پہچان نہیں پاؤ گی. آج آقا واقعی اس حال میں آیا ہے کہ جو تم کو عمر بنی دیا وہ شیری اپنے آقا کو پہچان نہ پائی. اس صدمے میں حضرت شیری جہاں بحق ہو جاتی ہے، آپ کی روح قفس سے منصری سے پرواز کر جاتی ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ حضرت امام حسین یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کربلا کے بعد ہوگا کیا، آپ یہ بھی جانتے تھے. پھر بھی آپ گئے، کیوں؟ مقصد تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین علی مقام علیہ السلام کرامت دکھا دیتے تو پھر یہ ثانیہ کیوں پیش آتا. کچھ لوگ تانا دیتے ہیں کہ کرامتوں کے گھر کے لوگ ہیں پھر بھی کرامت نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین علی مقام علیہ السلام اگر کرامت دکھاتے تو شہادت کیوں دکھاتا؟ اسلام کو وہاں کرامت کی ضرورت نہیں تھی، شہادت کی ضرورت تھی. اسلام کو حیات شہادت سے دی جانا تھی. اسلام حسین کے خون کو زندہ ہونا تھا، تو پھر کرامت کیوں دکھاتے؟ اور اگر حسین پاک علی مقام علیہ السلام چاہتے تو یزید کا تخت کیا ساری کائنات کے تخت حسین کے ٹھوکر کا نام ہوتے. اتنے پاورفل تھے آپ. میں آپ کو بتاؤں قرآن کریم میں سورۃ النمل میں تقریباً 24 آیتوں میں ایک واقعہ درج ہے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کا. اس واقعے کے تحت میں اس کا مختصر بیان کر دینا چاہتا ہوں، باقی آپ لوگ قرآن مجید میں پڑھ لیجئے گا. 24 آیتوں میں ذکر موجود ہے. ایک حدود پرندہ تھا، حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی مجلس لگی، وہ پرندہ نہیں آیا تو آپ نے فرمایا کہ آج حدود نہیں آیا، یا تو میں اس کو عذاب دوں گا یا دبا دوں گا. تھوڑی دیر کے بعد حدود آ گیا. عرض کیا کہ حضور جو میں نے دیکھا وہ آپ ہی نہیں جانتے. فرمایا کیا؟ تو آپ نے اس نے عرض کیا کہ حضور شہر سبا میں ایک ملکہ بلقیس رہتی ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے، اور اس کا تخت اتنا بڑا ہے 80 گز کا چوڑا، لمبا 40 گز چوڑا، ہیرے جواہرات سونے چاندی سے مرصع ہے. آپ نے فرمایا کہ پھر اس کو اسلام کی دعوت دی جائے. آپ نے ایک خط لکھا انہو سلیمانہ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آپ نے خط تحریر کیا، قرآن مجید میں موجود ہے. پھر وہ خط اس کے پاس پہنچا. خط کو پڑھنے کے بعد اس نے سوچا کہ اگر یہ واقعی نبی ہے تو یہ ہمارا تحفہ نہیں لیں گے، اور اگر یہ نبی نہیں تو تحفہ لے لیں گے. اس نے کچھ تحائف، بڑے قیمتی تحائف بھیجے. حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے پاس وہ تحفے آئے، چونکہ اس نے بھی سوچا تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو یہ تحفہ نہیں لیں گے،
اور نبی نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ ہے تو تحفہ دیں گے، یہ اس کی پہچان تھی۔ جب حضرت سلیمان پیغمبر کے بعد وہ تحفے پہنچے تو آپ نے قبول نہیں کیے۔ آپ نے فرمایا کہ ملکہ سبا بلقیس سے کہنا کہ وہ میرے دین میں آ کر میرا کلمہ پڑھ لے۔ جب قاصد پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ اب تو ناچار قبول کرنا پڑے گا، اب وہ دین قبول کرنے کے لیے آئی تو اس نے اپنے تخت کو 7 محلوں میں سے ایک محل میں بند کر دیا، تالے لگا دیے، اور جب 7 فرسان کی دوری پر رہ گیا قافلہ تو حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے اہل مجلس نے فرمایا کہ کوئی ہے جو بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا لائے۔ تو ایک سرکش جن تھا، قرآن نے کہا وقالا عفریت من الجن، اس سرکش جن نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا کہ آپ کی محفل برخاست نہیں ہو پائے گی، ہم اس کو لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا بہت دیری ہو جائے گی۔ آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ صوفیاء کرام نے لکھا کہ اپنے دور کے یہ فضول مدار تھے، انہوں نے کہا کہ عرض کیا کہ حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہم تخت لے آئیں گے، پلک جھپکنے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا لیا۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی پلک جھپکی تھی کہ تخت بلقیس 80 میل کی دوری سے زمین کو پاتا ہوا تخت سلیمان کے قریب آ جاتا ہے۔ تو وہ آصف بن برخیہ جو امام حسین کے قدموں کی دھوپ ہے، ان کا عمل یہ ہے کہ پلک جھپکتے تک نہیں آئے تو وہ حسین جو سرداروں کا سردار ہے، اگر وہ اشارہ کرتے تو دنیا کے تخت حسین کے قدموں میں ہوتے، لیکن امام حسین کو اس تخت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ حسین کے آنکھوں کے سامنے ایک مقصد تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کرامت دکھاتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا، تو میں آپ کو بتاؤں امام حسین علی مقام علیہ السلام اگر کرامت دکھا دیتے تو پھر اسلام کو حیات کر دیتا۔ اور امام حسین علی مقام سے کرامتیں شادی ہوئی کربلا کے بازار میں، ایسا نہیں کہ کربلا کا سارا واقعہ بغیر کرامتوں کے ہو۔ شہادت حسین سے پہلے بھی کرامتیں ہوئی، شہادت حسین کے بعد سر حسین سے کرامتوں سے ہوا۔ چنانچہ شہادت حسین سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر کے اس کی بات آگے بڑھاؤں گا۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے جنگی نقطۂ نظر سے خیموں کے ارد گرد خندق کھدوا کے اس میں آگ جلا دی، تاکہ اگر دشمن اچانک حملہ کرے تو اہل خیمہ ان کے حملوں سے محفوظ رہ سکے۔ ایک لعین تھا جس کا نام تھا مالک بن عروہ، مردود جہنمی کتا۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ معاذ اللہ کہ اے حسین تم نے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا میں آگ کا انتظام کر لیا۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام کے قلب نازک پر سخت صدمہ لگا، ٹھیس لگی۔ آپ نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کا دشمن تو جھوٹ بولتا ہے۔ مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکش سے تیر نکال کے کھڑے ہو گیا، کیا حضور اجازت دے کہ تھوتلی اڑا دیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اب تھوتلی بگاڑنے کا وقت نہیں ہے، حسین کو کرامت دکھانے کا وقت تھا۔ آپ نے دعا کہ اللہم خذوہ فی النار، اے اللہ اس کو آگ میں جلا دے۔ امام حسین علی مقام کی زبان اقدس سے یہ دعا نکلی تھی کہ مالک بن عروہ کا گھوڑا بچکا، مالک بن عروہ گھوڑے سے گرا، رکاب میں پیر پھنس جاتا ہے، گھوڑا بھاگتے بھاگتے گھسیٹ کے اس کو لا کے اسی آگ میں جلا دیتا ہے۔ 82,000 کا لشکر جبار دیکھتا رہا، کسی کی ہمت نہ پڑی کہ اپنے ساتھی کو آگ سے بچا لے، کیوں؟ کیونکہ حسین کا ذات تھا یہ۔ اور دوسری کرامت حضرت امام حسین علیہ مقام علیہ السلام سے ایک مردود جس کا نام تھا قیس بن اشعث، اس نے کہا کہ اے حسین تمہارا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے؟ تمہارا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، استاد العلماء۔ امام حسین نے فرمایا کہ تمہارا، اس نے کہا کہ حسین تمہارا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے؟ حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کے دل پر سخت صدمہ پہنچا
اور آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس کو ذلت کی موت عطا فرما. کربلا کے میدان میں امام حسین کی دوسری کرامت آپ نے فرمایا کہ اس کو ذلت کی موت عطا فرما دے. امام حسین علی مقام علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ کلمات نکلے تھے کہ اس مردود کو حاجت درپیش ہوئی. وہ گھوڑے سے اتر کر ایک جھاڑی میں بیٹھ گیا. ایک کالا بچھو نکلا اور اس کے ٹنک مار دیا. تمام غلاظت میں وہ تڑپ تڑپ کے نسل گیا. بدبو اس کے جسم سے آنے لگی. بیانہ ہو کر پورے میدان میں دوڑ رہا ہے مجھے بچاؤ ہے مجھے بچاؤ. لیکن کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس کو بچاتا, کیونکہ اس پر امام حسین کا عذاب تھا. تیسرا شخص تھا مزنی. اس نے امام حسین علی مقام علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے حسین یہ دریائے فرات کا پانی یہ جوش مار رہا ہے, کتے خنزیر گدھے چڑیاں پیئیں گی لیکن تم اس کا پانی نہیں پی سکتے. امام حسین نے دعا کی کہ اللہ اس کو پیاسا مار دے. اس کا گھوڑا بچکا, اسے پھینک کے بھاگنے لگا. وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے کئی کلومیٹر تک دوڑتا رہا, یہاں تک کہ اس کو پیاس چھوٹ گئی. ایسی پیاس چھوٹی کہ پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گیا. دریائے فرات کے کنارے مرا, لیکن اس کی حالت میں کسی نے دو قطرے نہ ڈالے. یہ حسین کا عذاب تھا. اب اگر کوئی کہے کہ امام حسین نے کرامت کیوں نہ دکھائی, تو امام حسین علی مقام کرامت دکھاتے تو شہادت کون دکھاتا. وہاں ضرورت تھی شہادت کی. شہادت حسین کے بعد سر حسین سے جو کرامتیں ظہور پذیر ہوئی ہیں وہ بھی اہل تاریخ پر مخفی نہیں ہے. حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے دن کا واقعہ. ایک شہر میں ایک یہودی رہتا تھا جس کی ایک بیٹی نہایتی حسین و جمیل تھی. اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے جسم پر کوڑ ہو گیا اور آنکھوں سے وہ اندھی ہو گئی. شہر کے لوگوں نے اس پر لان تان کیا اور اس کو جو ہے شہر بدر کر دیا. وہ ایک باغ میں رہنے لگا. دن بھر شہر میں کام کرتا تھا, رات میں آ کر اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا. ایک دن کام کی اتنی مصروفیت ہوئی کہ وہ دوبارہ اپنے باغ میں نہ آیا بلکہ شہر میں رہا. اس کی لڑکی اکیلی رات میں تھی. اس نے باغ کے اندر ایک پیڑ پر بیٹھے ہوئے ایک پرندے کو رونا سنا. اس پرندے کے رونے میں اس قدر رقت تھی, ایسی گریا تھی کہ وہ نابینا لڑکی اٹھتی ہے اور اس رونے کی آواز کو سنتے سنتے اس پیڑ کی طرف پہنچ جاتی ہے. نابینا تھی, دکھاتا نہیں تھا, لیکن اس نے پھر بھی آسمان کی طرف منہ اٹھایا. ایسی رقت, ایسا کب, ایسا سوز اس نے پہلی بار سنا تھا. ایک پرندہ رو رہا تھا. اس نے اوپر اٹھا کے دیکھا تو اس پرندے کے جسم سے خون کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں ٹپک جاتا ہے. اس کی آنکھ میں روشنی آ جاتی ہے. اس کو دکھانے لگا. دوسرا قطرہ اس کے دائنے ہاتھ پہ گرتا ہے, اس کا ہاتھ درست ہو جاتا ہے. تیسرا قطرہ گرنے سے پہلے اس نے بایاں ہاتھ بڑھا دیا. وہ خون کا قطرہ اس کے ہاتھ پر گرا, وہ بھی صحیح ہو گیا. چوتھا قطرہ گرا تو اس نے دوسری آنکھ کھول دی, اس آنکھ میں بھی روشنی آ گئی. اب وہ اپنے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے باغ سے نکل گئی. صبح ہوتی ہے, اس کا باپ اس باغ میں آتا ہے, اپنی بیٹی کو پہچان نہیں پایا. اس نے پوچھا کہ آپ نے یہاں میری بیٹی کو دیکھا؟ اس نے کہا کہ بابا جان ابھی تو آپ کی بیٹی ہے. کہا یہ عجوبہ کیسے ہو گیا؟ کہا مجھے نہیں معلوم, میں نے ایک پرندے کو پیڑ پر روتے ہوئے دیکھا, میں اس کے رونے پر اس کے قریب گئی, اس کے جسم سے خون کے قطرے ٹپک گئے تھے, اس کے خون کے قطروں سے اللہ نے مجھے چھپا دیا. وہ شخص جب باغ میں گیا تو وہ پرندہ بدستور رو رہا تھا. پرندے کے قریب گیا اور پرندے سے پوچھا کہ اے پرندے یہ بتا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ اللہ نے پرندے کو قوت گویائی عطا کی. پرندے نے کہا کہ سنو میں کیوں رو رہا ہوں. ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ فلاں جنگل میں رہتے تھے, صبح اٹھ کر جنگل میں چرنے چگنے چلے جاتے تھے, پانی پی کر دوپہر میں اپنے اپنے گھونسلوں میں آ جاتے تھے.
حسب معمول ایک دن ہم نے دانا پانی کیا اور اپنے گھونسلے میں آ گئی، ایک آواز آتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی متنازعات ہے کہ جس کی حکومت پوری کائنات 18,000 عالموں پر ہے۔ وہ پرندہ کہتا ہے کہ ایک آواز آتی ہے کہ تم لوگ اپنے اپنے گھونسلوں میں آرام کر رہے ہو، فاطمہ سے اللہ کے ملامے شہادت کے قریب۔ پرندہ کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں نے جب یہ آواز سنی، امام حسین کو بچانے کے لیے اپنے اپنے گھونسلوں کو چھوڑ دیا، لیکن کربلا سے ہمارے گھونسلوں کی مسافت زیادہ تھی۔ جب تک ہم وہاں پہنچے تو امام حسین علیہ مقام علیہ السلام جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ پرندے نے کہا کہ جو ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کا جسم اقدس زخموں سے چور ہے اور آپ کے جسم سے تازہ خون بہ رہا ہے، تو ہم سارے پرندے بیٹھ کر امام حسین کا نوحہ کرنے لگے، رونے لگے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ حسین پاک کے اس خون سے اپنے جسم کو تر کر لیا جائے۔ ہم نے اپنے جسم کو لوٹ کر حسین کے خون سے رنگین کیا۔ بس یہ خون حسین کی کرامت تھی جو تیری بیٹی کی آنکھوں میں پڑ گئی تو وہ صحت یاب ہو گئی، جسم پر پڑ گئی تو خون دور ہو گیا۔ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام چاہتے تو کرامت سے سب ہو جاتا، لیکن وہاں کرامت کی ضرورت نہیں تھی، وہاں شہادت کی ضرورت تھی۔ اسلام کو جو طاقت حسین کی شہادت سے ملنا تھی وہ کرامت سے نہیں تھی۔ اس لیے امام حسین علیہ مقام علیہ السلام اس مقصد کے تحت کربلا گئے، اور امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کے جس خون سے اسلام کو طاقت ملنا تھی، اس خون کی اور اس طاقت کی ایک ایک کڑی دھیرے دھیرے کر کے رب کائنات سے جان ملتی ہے۔ کبھی حضرت حر جام شہادت نوش کرتے ہیں، کبھی حضرت مسلم بن اوسجا، کبھی ظہیر بن قین، کبھی حبیب بن مظاہر، کبھی حضرت علی اکبر، کبھی حضرت امام قاسم، حضرت عباس، حضرت علی اصغر۔ 71 لوگ اپنے خون سے اسلام کو طاقت پہنچا چکے تھے۔ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام 72 میں تھے، جن کی شہادت مقصود تھی اسلام کی بقا اور اس کی حیات کے لیے حسین پاک علیہ مقام علیہ السلام کی شہادت مقصود تھی۔ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے سب چھوڑ دیا تھا۔ سابقہ تقریر میں آپ سن چکے ہیں کہ کسی کی طرف نظر نہ اٹھائی، کیونکہ حسین کا مقصد کیا تھا، اس مقصد کی طرف امام حسین آئے۔ اب امام حسین علیہ مقام علیہ السلام جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار رہے۔ مولا کائنات ابی مرتضیٰ علیہ السلام کا امامہ اپنے سر پر رکھا، رسول اللہ کا امامہ سر پر رکھا، مولا کائنات کے ذوالفقار حیدری کو لیا، کمر میں پٹکا باندھا، امام زین العابدین علیہ السلام کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ حضرت زینب کو فرمایا کہ اے زینب، میں بھی جا رہا ہوں، میرے بعد اب ان کی محافظت تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم علی بن کر، تم فاطمہ بن کر، تم حسن بن کر، تم حسین بن کر ان کا ساتھ نبھانا۔ اور صبر کا دامن تھام لینا ہے زینب، صبر کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے۔ حضرت ام رباب کو تسکین دی، شہربانوں کو دلاسا دیا، تمام خواتین حرم کو تسکین دینے کے بعد امام حسین علیہ مقام علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، پھر لگام کھینچی، پھر گھوڑا آگے نہیں بڑھا، پھر گھوڑے کو کھینچا، پھر گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گھوڑے تو چلتا کیوں نہیں؟ گھوڑے نے منہ اوپر اٹھایا، پھر نیچے کیا، امام حسین نے دیکھا کہ نقل سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھی۔
امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے گھوڑے سے اترنے کے بعد حضرت سکینہ کو گود میں اٹھایا، سکینہ کے کانوں کو بوسا دیا، چوما، سمجھاتے ہوئے خیموں میں لے گئے۔ پھر آپ گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کارزار میں آ کر تمام حجت کے لیے خطبہ پڑھنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، پوری کائنات میں مجھ سے زیادہ مشرف، مکرم، افضلیت والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میری ماں فاطمہ ہے، میرا باپ علی، میرا باپ نانا محمد رسول اللہ ہے۔ سب سے زیادہ شرافت اور کرامت مجھے عطا کی گئی ہے، میرا حق پہچانو۔ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے تمام باتوں کو ایک طرف رکھ کر آخر وقت میں بھی خطبہ دیا تھا کہ کل بروز قیامت کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ ہم پہچان نہیں پائے تھے۔ اس وقت بھی امام حسین نے خطبہ پڑھ کر اپنا حسب و نسب، اپنا مرتبہ، اپنا مقام، اپنی مودت، اپنی محبت دنیا کے سامنے پیش کر دی تھی، تاکہ اب بروز محشر اللہ کے سامنے اس مسئلے میں بھی تم ذلیل ہو جاؤ۔ یزیدیوں نے کہا کہ حسین ہم تو یہ سب جانتے ہیں مگر ہمیں تمہارا سر چاہیے۔ پھر جنگ شروع ہوتی ہے، فردن فردن تو امام حسین کے تلوار کے آگے کسی کی جرت نہیں کہ تاب کھا جائے۔ امام حسین کے مقابلے پر جو آتا تھا وہ فنار ہو جاتا تھا۔ ایک بارگی حملہ کیا جاتا ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کا شہزادہ بھی رخ کرتا تھا، کشتوں کے کشتے لگا دیتا تھا، لاشوں پر لاشیں گرنے لگتی تھی، گاجر، مولی، کھیرے ککڑی کی طرح سر بھی کرنے لگتے تھے۔ کبھی میمنہ کو صاف کیا، کبھی میسرہ کو صاف کیا، کبھی قلب پہ حملہ کیا، کبھی سامنے حملہ کیا، کبھی پیچھے صاف کر دیا۔ ذوالفقار حیدری چل رہی ہے، مگر کب تک؟ 3 دن کا بھوکا پیاسا، آنکھوں کے سامنے شہزادوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر اتنا غمزدہ ہو گئے تھے کہ امام علی مقام علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا تو کربلا کے میدان سے بھاگ گئے ہوتا۔ ابن عساکر نے تحریر کیا ہے کہ امام حسین علیہ مقام کو غموں نے اتنا نڈال کر دیا تھا کہ جب علی اکبر علیہ السلام گھوڑے کی سین سے نیچے گرے تھے، آواز دی دی آپ آؤ، اے والد محترم مجھے اٹھاؤ۔ تحریر کیا ہے کہ جب خیمہ حسینی سے امام حسین علیہ مقام نکلے تھے، اس وقت آپ کے سر کا ایک ایک بال کالا تھا۔ علی اکبر کی لاش چھڑانے کے بعد امام حسین کا ایک ایک بال سفید ہو گیا۔ دادا استاد فرماتے ہیں کہ یہ عمر اور یہ لاشا سوال مٹے گا۔ ادیب ہمت حبیب کو سلام کرو۔ اتنا امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کے جگر کی بات تھی، یہ عمر اور یہ لاشا جوان بیٹے گا۔ ادیب ہمت شبیر کو سلام کرو، جس نے اتنی لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہو، 3 دن کی بھوک و پیاس نے جسے نڈھال کر دیا ہو، زخموں سے جو چور ہو چکا ہو، اس امام پاک علی مقام علیہ السلام میں لڑنے کی اتنی طاقت رکھتی تھی۔ پھر 72 زخم آپ کے جسم اقدس پر آ چکے تھے، 72 زخم۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام 72 زخموں سے چور ہو کر گھوڑے کی سین سے گرے، قرآن لہر سے گر گیا۔ امام حسین علی مقام کیا گرے؟ الہی گر گیا، کعبے کی دیواری گر گئی۔ وہ حسین جس کے نیاز کے لیے رسول اللہ اپنے بالوں کو لگام بنا دے، وہ حسین جس کے نیاز کے لیے رسول اللہ اپنے کاندھوں پر بٹھائے، وہ حسین جس کو رسول اللہ بوسا دے، وہ حسین جس کو نانا جان سونگے، وہ حسین جس کو روتا ہوا نبی دیکھے تو فرمائے کہ فاطمہ حسین روتا ہے تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، جب حسین پاک کو زخموں سے چور کر کے گھوڑے کی سین سے برشہ زمین پہ گرایا گیا ہوگا، آپ کو کیسے چینوں تراب آیا ہوگا، تراب کا مرکز سے نکل آئے ہوں گے، کیوں نہ نکل
امام حسین علی مقام علیہ السلام کے سینے پر شمر سوار ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ شمر ہٹ جا، مجھ کو نماز پڑھنے دے، یہ ہے اسلام. شمر نے جب دیکھا کہ اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے، کیونکہ ابھی امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے لیے جو قریب آتا تھا وہ ہیبت سے پیچھے ہٹ جاتا تھا. کبھی حرملہ بن کہیں بڑھا، کبھی شمر بڑھا، کبھی ابن زیاد بڑھا. حسین علی مقام کے چہرے کے تمکنات اور رعب کو دیکھ کر پیچھے ہٹتے رہے. جب حسین علی مقام علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے ہیں اور نماز کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ابن زیاد اعلان کرتا ہے کہ اب کیا پڑھو، شیر پیش رسول اللہ کو شہید کر دو. شمر جوشن آگے بڑھتا ہے اور سر امام علی مقام علیہ السلام کو جسم سے اتار دیتا ہے. میں نبی سابقہ گفتگو میں بتایا تھا کہ امام حسین جانتے تھے کہ ان کا قاتل کون ہوگا. شمر نے امام حسین علی مقام علیہ السلام کو شہید کر دیا. شہادت حسین کے بعد بھی نفرت کی آگ نہ بجھی. 10 گھوڑوں سے امام حسین علی مقام علیہ السلام کے جسم اقدس کو پامال کیا گیا. اب وہ 10 گھوڑے کون سے تھے؟ وہ گھوڑے تھے آوازیہ. جرمن کے ایک محقق نے گھوڑوں پر تحقیق کی تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ اعلیٰ نسل کے نر گھوڑوں سے زیادہ طاقتور آوازیہ گھوڑے ہوتے ہیں. ان گھوڑوں کے ایک پیر کا وزن 1 کوئنٹل 25 کلو کا ہوتا ہے. ابن سعد کے فوج میں یہ 10 گھوڑے تھے اور یہ 10 گھوڑے صرف جس میں حسین کو کچلنے کے لیے تھے. ایک گھوڑے کا ایک کام 1 کوئنٹل 25 کلو، ایک گھوڑا 5 کوئنٹل کا ہوا اور 10 گھوڑوں سے امام حسین کے جسم کو پامال کیا گیا. ایک راوی کا بیان ہے، راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ مجھ سے ایک یزیدی نے کہا کہ جب ہم اپنے گھوڑوں سے امام حسین علی مقام علیہ السلام کے جسم کو پامال کر رہے تھے تو ہم نے حسین کے جسم کی ہڈیوں کو چٹکنے اور ٹوٹنے کی آواز دی. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے بابا جان کو دفن کرنے کے لیے گئے تو ہمارے بابا کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ چکی تھی. سینے کی ہڈیاں پشت میں لگ چکی تھی. جسم کا ایک حصہ اٹھاتے تھے دوسرا حصہ گر جاتا تھا. ہمارے بابا کے جسم میں ایک بھی ہڈی سے یہ ظلم کیا گیا حسین پر، جس کی محبت کو امت پر واجب کیا گیا. اس حسین پاک علی مقام علیہ السلام کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اس شہادت پر بھی حسین راضی کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے قرآن کی بے حرمتی تھی. امام حسین علی مقام علیہ السلام کے سامنے اسلام کی عزت و عظمت کو پامال کیا جا رہا تھا. امام حسین کے سامنے شریعت مطہرہ سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا. امام حسین کے سامنے حلال کو حرام، حرام کو حلال کہا جا رہا تھا. رسول اللہ کے بعد، مولا کائنات کے بعد، فاطمہ زہرا کے بعد، امام حسن کے بعد پوری کائنات میں اگر کوئی اسلام کا محافظ تھا تو حسین تھے. امام حسین کے علاوہ کوئی دوسرا نہ تھا جو اسلام کی حفاظت کرتا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس جذبے کے تحت امام حسین علی مقام علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کے جسم کو پامال ہوتے دیکھ لیا. اپنے شہزادوں کو موت کا صدمہ برداشت کیا، خود جامع شہادت نوش کیا کہ اسلام کی عظمت پر حرف نہ آئے. عزیزان ملت اسلامیہ،
قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی، حقیقت میں اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر کری ہے تو کربلا کے میدان میں کہ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے تمام مصائب کے بعد بھی دنیا کو پیغام دیا کہ بیڑیاں ہیں اور پاؤں ہیں، بیڑیاں ہیں اور پاؤں ہیں، نئے نوا کا ایک گاؤں ہے، مقصد حسین کو سمجھ، کربلا تو دھوپ چھاؤں ہے۔ جس امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے کربلا کے اتنے بڑے سامنے کو دھوپ چھاؤں سے تعبیر کر دیا ہو، اس کی نظر میں اسلام کی اہمیت کتنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو حسینی بنائے، حسینی رکھے، ہم دنیا میں رہیں تو حسینی بن کر رہے، دنیا سے جائے تو حسینی کہے گئے، اور اہل بیت کی محبت اتنی اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں شیعہ کہنے لگے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اسلام سیدھا بات عظمت شہیدان کربلا فائدہ